اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے درس کی شامل حدیث مسند احمد اور ترمذی احادیث کی دو کتابوں میں سے ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی للملائکہ، کہ جب کسی انسان کا بیٹا وفات پا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان کو قبض کر لیا؟ فیقولون، فرشتے عرض کرتے ہیں، نعم، جی ہاں۔ فیقول، پھر اللہ فرماتا ہے، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں جی۔ فیقول، پھر اللہ فرماتا ہے، ماذا قال عبدی، تو اس واقعہ پر میرے بندے نے آگے سے کیا کہا؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں، حمیدک، یا اللہ تیرے بندے نے تیری حمد بیان کی، تیری تعریف بیان کی، تیری رضا پر راضی ہو گیا۔ واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فیقول اللہ، پس اللہ فرماتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دو۔ وَسَمُّهُ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی اللہ کی تعریف والا گھر۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے۔ جب انسان کو خوشی ملے، اسے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آنکھ آنسو بہا رہی ہو مگر زبان سے انسان وہی کہے کہ جو اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی تعریف ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آداب، احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کا دن جمعے کا دن اور جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک جسے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت لبابہ بن عبد المنذر۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار دن ہے، وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اور اس دن کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی عظمت ہے۔
وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِن يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جمعے کے دن کی عظمت اور فضیلت عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ ہے۔ فیہ خمس خلال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی دن اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا گیا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس ساتھ میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر وہ اللہ سے حرام شے کا تقاضا نہ کرے۔ یہ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی دن یعنی جمعے کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، کوئی بھی اللہ کا مقرب فرشتہ، وَلَا سَمَاءٍ، اور آسمان، وَلَا أَرْضٍ، اور زمین، وَلَا رِيَاحٍ، اور ہوائیں، وَلَا جِبَالٍ، اور پہاڑ، وَلَا بَحْرٍ، اور سمندر، إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سارے کے سارے جمعے کے دن اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آداب اور احکامات سیکھنے اور سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں جمعے کے دن کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے درس کی شامل حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقول مروا بجنازۃ فاثنوا علیہ خیرہ، کہتے ہیں کہ ایک بار لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے اور انہوں نے اس میت کی خیر کے ساتھ تعریف کی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجبت، کہ واجب ہو گئی۔ ثم مروا بأخرى فأثنوا علیہ شرہ، اور ایک مرتبہ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے اور انہوں نے مرنے والے کا تذکرہ شر کے ساتھ کیا، اس کی برائی کے ساتھ کیا۔ فقال وجبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما وجبت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ یعنی ایک جنازہ گزرا،
تو لوگوں نے اس جنازے کی خیر کے ساتھ تعریف کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی. ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کا تذکرہ شر کے ساتھ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، وہ جنازہ جس کی تعریف تم نے خیر کے ساتھ کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور وہ جنازہ جو گزرا اور جس کا تذکرہ تم نے شر اور برائی کے ساتھ کیا اس پر دوزخ واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. تو ایک انسان جو زندگی گزارتا ہے اللہ پر ایمان رکھے، اللہ سے محبت کرے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، نماز کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ حج کا اہتمام کرے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچائے، انسانوں کو، جانوروں کو، درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچائے، تو یقیناً مرنے کے بعد اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کی زبان، اس کے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے. کم از کم اس کی میت پر جو لوگ جمع ہوں وہ اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کریں کہ یہ بندہ اللہ رسول پاک سے محبت کرنے والا تھا، یہ بندہ اللہ اور رسول پاک کی طرف دعوت دینے والا تھا، یہ بندہ نیکیوں کے کام ان کا اہتمام کرنے والا تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا. اور جہاں مرنے والے کو یہ چاہیے اپنی زندگی میں کہ نیک اعمال کی کوشش کرے، وہاں ہی لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی انسان مر جائے اس کے شر اور اس کی برائیوں کا تذکرہ ختم کر کے اس کے لیے خیر کی بات کی جائے، اس کے لیے بھلائی کی بات کی جائے، تاکہ ہماری زبان سے جو گواہی نکلے اللہ پاک اس گواہی کی بنیاد پر اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آداب اور احکامات سیکھنے اور سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آج کے درس کی شامل حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقول مروا بجنازۃ فاثنوا علیہ خیرہ، کہتے ہیں کہ ایک بار لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے اور انہوں نے اس میت کی خیر کے ساتھ تعریف کی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجبت، کہ واجب ہو گئی. ثم مروا بأخرى فأثنوا علیہ شرہ، اور ایک مرتبہ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے اور انہوں نے مرنے والے کا تذکرہ شر کے ساتھ کیا، اس کی برائی کے ساتھ کیا. فقال وجبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما وجبت،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ یعنی ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس جنازے کی خیر کے ساتھ تعریف کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کا تذکرہ شر کے ساتھ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، وہ جنازہ جس کی تعریف تم نے خیر کے ساتھ کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور وہ جنازہ جو گزرا اور جس کا تذکرہ تم نے شر اور برائی کے ساتھ کیا اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو ایک انسان جو زندگی گزارتا ہے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ سے محبت کرے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، نماز کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ حج کا اہتمام کرے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچائے، انسانوں کو، جانوروں کو، درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچائے، تو یقیناً مرنے کے بعد اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کی زبان، اس کے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ کم از کم اس کی میت پر جو لوگ جمع ہوں وہ اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کریں کہ یہ بندہ اللہ رسول پاک سے محبت کرنے والا تھا، یہ بندہ اللہ اور رسول پاک کی طرف دعوت دینے والا تھا، یہ بندہ نیکیوں کے کام ان کا اہتمام کرنے والا تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا۔ اور جہاں مرنے والے کو یہ چاہیے اپنی زندگی میں کہ نیک اعمال کی کوشش کرے، وہاں ہی لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی انسان مر جائے اس کے شر اور اس کی برائیوں کا تذکرہ ختم کر کے اس کے لیے خیر کی بات کی جائے، اس کے لیے بھلائی کی بات کی جائے، تاکہ ہماری زبان سے جو گواہی نکلے اللہ پاک اس گواہی کی بنیاد پر اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آداب اور احکامات سیکھنے اور سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔